ایکچول پوائنٹ کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یقیناً ہمیں بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی جس کا کئی سالوں سے ہماری عوام انتظار کر رہی تھی۔ تو ناظرین، باشا ڈیم اب بننے جا رہا ہے اور 442 بلین کا کنٹریکٹ چائنیز اسٹیٹ کو دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، خدا تعالیٰ کی مدد اور ہمارے حکمرانوں اور پاک فوج کی محنت سے اب ہم 120 دنوں کا پانی سٹور کر سکیں گے، جبکہ پہلے پاکستان 30 دن کا پانی بڑی مشکل سے سٹور کر پاتا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس کے دیگر بہت سے فائدے پاکستان کو ہونے والے ہیں، جن میں ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس ڈیم کی وجہ سے 4500 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ 16500 کے قریب جابز ہوں گی جو پاکستانیوں کو دی جائیں گی، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ قریبی علاقے کے لوگوں کو یہ جابز دی جائیں گی۔ ناظرین، اس ڈیم کا ایک اور بڑا فائدہ جو پاکستان کو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں جب بھی پانی کی کمی ہوتی تو وہ پاکستان کا پانی بند کر دیتا تھا۔ جب بھارت میں پانی ضرورت سے بڑھ جاتا تو وہ اپنے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیتا تھا، جس سے ہمارے ملک میں سیلاب آتے تھے اور ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بھاری نقصان ہوتا تھا۔ لیکن ناظرین، اس ڈیم کی تعمیر کے بعد ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت کی طرف سے پانی کی کمی کو اس ڈیم میں سٹور کیے گئے پانی سے پورا کیا جائے گا، اور بھارت کی طرف سے پانی کی زیادتی کو بھی اس ڈیم کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جائے گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ بھارت اس ڈیم کے بننے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے اور اس کو روکنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے، اور ہمیشہ عالمی اداروں کے آگے اس ڈیم کی مخالفت کرتا آیا ہے۔ ناظرین، اس ڈیم کے حوالے سے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس زمین میں یہ ڈیم بننے جا رہا ہے اس کا کچھ حصہ گلگت بلتستان میں آتا ہے، اور بھارت گلگت بلتستان کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے اور اس کو متنازع علاقہ تصور کرتا ہے۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بھارت اس ڈیم کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین، بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی یہ ڈیم نہیں بننے دیں گے۔ گلگت بلتستان ہمارا ہے اور ہم یہاں پہ اس ڈیم کی منظوری بالکل نہیں دے سکتے۔ ناظرین، انڈیا کو بڑی تکلیف اس ڈیم کی یہ بھی ہے کہ اس ڈیم سے پاکستان کو کئی بڑے بڑے فائدے ہونے والے ہیں۔ انڈیا اب کیا کرے گا ناظرین؟ انڈیا اب دو کام کرے گا، دو جھوٹ بول کر وہ عالمی ادارے کے آگے اس ڈیم کی مخالفت کرے گا۔ ایک تو وہ یہ کہے گا کہ گلگت میں یہ ڈیم بننے جا رہا ہے اور گلگت متنازع علاقہ ہے اور یہ بھارت کا حصہ ہے، اور دوسرا جھوٹ ناظرین، بھارت یہ بولے گا کہ گلگت کے لوگ اس ڈیم سے خوش نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں یہ ڈیم بنے۔ اور دوسری طرف ناظرین، انڈیا یہ بات بھی مکمل جانتا ہے کہ باشا ڈیم ہو، سی پیک ہو یا دیگر بڑے بڑے منصوبے ہوں تو ان کی بیک پہ پاکستان کی منسٹری، اسٹیبلشمنٹ اور ISI لازمی ہوتی ہے جو کہ سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ اور ناظرین، اب تو چین بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ جب چین اور پاکستان مل کر کوئی کام کرے تو بھارت کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ناظرین، بھارت کے ایئر فورس کے چیف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر بھارت کی پاکستان اور چین کے ساتھ اکٹھی لڑائی ہو گئی تو انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ناظرین، اس منفرد چینل ایکچول پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔